السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں؟ مجھے اللہ رب العزت کی ذات سے قوی امید ہے کہ آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے درمیان وعظ کرنے کھڑے ہوئے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے تنبیہ ہوئی، اس لیے کہ انہوں نے علم کو خدا کی طرف منسوب نہیں کیا تھا۔ خدا نے ان کی طرف وحی بھیجی اور بتایا کہ میرا ایک بندہ ہے جو مجمع البحرین یعنی دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر رہتا ہے، وہ تم سے زیادہ جانتا ہے، وہ تم سے بڑا عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار، میں کیوں کر اس سے مل سکتا ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ زنبیل میں ایک مچھلی رکھ لو، جہاں پر مچھلی گم ہو جائے وہ بندہ اسی جگہ پر ہوگا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام روانہ ہو گئے اور آپ کے ساتھ ایک جوان یوشع بن نون بھی ساتھ تھے اور زنبیل میں ایک مچھلی ڈال لی۔ دونوں برابر چلتے رہے یہاں تک کہ دونوں ایک بڑے پتھر کے پاس پہنچے اور سو گئے۔ مچھلی زنبیل سے تڑپتی ہوئی نکلی اور دریا میں چلی گئی، اور جس جگہ پانی میں مچھلی گری تھی خدا نے وہاں کے پانی کا بہاؤ روک دیا اور اس جگہ پانی کے اندر طاق بن گیا اور مچھلی کے لیے وہاں پر ایک سرنگ سی بن گئی۔ موسیٰ علیہ السلام اور وہ جوان سو کر اٹھے اور یہ کیفیت دیکھی تو حیران و شزدر رہ گئے۔ اس کے بعد وہ دونوں روانہ ہو گئے اور دن کے بقیہ حصے میں اور رات بھر چلتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی ان سے مچھلی کے نکل جانے کا ذکر کرنا بھول گیا تھا۔ جب صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے نوجوان سے صبح کا کھانا طلب کیا اور کہا کہ اس سفر میں ہم کو سخت تکلیف ہوئی ہے، یعنی ہم تھک چکے ہیں، ہمارا کھانا لاؤ تاکہ کھانا کھا کر تازہ ہو جائیں اور دم لیں۔ حالانکہ واقعہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اس مقام تک بالکل نہ تھکے تھے جہاں ان کو جانے کا حکم ملا تھا، اور اس سے آگے بڑھ کر ان پر تھکان ہو گئی تھی۔ یوشع نے کہا کہ جب ہم پتھر کے پاس ٹھہرے تھے تو آپ سے میں مچھلی کا ذکر کرنا بھول گیا تھا اور شیطان ہی نے مجھے اس کا ذکر کرنے سے بھلا دیا۔ وہاں مچھلی زنبیل سے نکل کر چلی گئی دریا میں، اس نے عجیب طریقے سے اپنا راستہ بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اسی جگہ کی تو تلاش میں تھے۔ چنانچہ وہ دونوں نشانات قدم پر واپس ہوئے اور پتھر پر پہنچے جہاں انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو کمبل اوڑھے ہوئے تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ یہ تمہاری زمین میں سلام کا رواج کہاں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں موسیٰ ہوں۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا، بنی اسرائیل والے موسیٰ ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہاں میں وہی موسیٰ ہوں۔ خضر علیہ السلام نے کہا، تم کو خدا نے جو علم دیا ہے تم اس پر قائم رہو، اور میں تمہارے اس علم سے واقف نہیں ہوں، اور جو علم خدا نے مجھے سکھایا ہے میں بھی اس پر قائم ہوں، اس علم سے تم واقف نہیں ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جو علم خدا نے آپ کو دیا ہے اگر اس میں سے صحیح طور پر آپ مجھ کو سکھا دیں تو میں آپ کی ہمراہی قبول کر سکتا ہوں۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہ کر سکو گے، اور جس علم سے واقف نہیں ہو
اس پر بھی صبر کیوں کر سکتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ العزیز آپ مجھ کو صابر پائیں گے اور کسی معاملہ میں آپ مجھ کو نافرمان نہ پائیں گے۔ خضر علیہ السلام نے کہا اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو جب تک میں خود کسی بات کو نہ بتاؤں تم مجھ سے کچھ دریافت نہ کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بہتر ہے۔ چنانچہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام دونوں دریا کے کنارے کنارے روانہ ہوئے۔ ایک مقام پر دونوں کے قریب سے ایک کشتی نکلی تو انہوں نے کشتی والوں سے کہا تم ہم کو سوار کر لو۔ کشتی کے آدمی نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور دونوں کو بغیر کرایہ کے کشتی پر بٹھا لیا۔ اس کے بعد خضر علیہ السلام نے کشتی کے ایک تختے کی طرف توجہ کی اور اسے کشتی میں سے اکھاڑ لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان لوگوں نے ہم کو بغیر کرائے کے بٹھا لیا اور آپ نے ان کی کشتی کو توڑ کر سب کو غرق کر دینے کا سامان کیا، یہ بات آپ نے بہت ہی عجیب کی۔ خضر علیہ السلام نے کہا میں نے تم سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہ کر سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بھول ہوا، آپ بھول پر مجھ سے مواخذہ نہ کریں، یعنی میری پکڑ نہ کریں اور اپنی ہمراہی کے بارے میں مجھ کو مشکلات میں مبتلا نہ کریں۔ پھر کشتی سے اتر کر دونوں روانہ ہوئے۔ دونوں دریا کے کنارے کنارے جا رہے تھے۔ ایک لڑکا ملا جو بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کا سر پکڑا اور مروڑ کر اکھاڑ ڈالا اور وہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے ایک معصوم بچے کو مار ڈالا، یہ بہت ہی برا کام کیا ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا میں نے تم سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر و ضبط سے کام نہ لے سکو گے۔ خضر علیہ السلام نے اب کی مرتبہ سختی سے موسیٰ علیہ السلام سے یہ الفاظ کہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر اس کے بعد میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھ کو اپنی ہمراہی سے جدا کر دیجیے گا۔ آپ نے تو میرے عذر کو قبول کرنے میں انتہا کر دی ہے۔ اس کے بعد دونوں پھر روانہ ہوئے اور ایک گاؤں میں پہنچے۔ گاؤں والوں سے کھانا مانگا۔ گاؤں والوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ دونوں کو ایک دیوار دکھائی دی جو جھکی ہوئی تھی اور گرنے کے قریب تھی۔ خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھ کر کہا ہم ایسے لوگوں کے پاس آئے کہ جنہوں نے ہماری مہمانی نہیں کی اور ہمیں کھانا نہیں کھلایا۔ اگر آپ چاہتے تو ان سے دیوار درست کرنے کی اجرت تو لے سکتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اب یہیں سے میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے۔ میں ان تمام باتوں سے تم کو آگاہ کیے دیتا ہوں جن پر تم سے صبر نہ ہو سکا۔ وہ کشتی غریب لوگوں کی تھی اور اس کشتی پر ان غریب لوگوں کا گزارا تھا، تو اس کشتی کو عیبدار اس لیے بنا دیا کہ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر اچھی اور نئی کشتی کو چھین لیتا تھا اور اس نقصان کو دیکھ کر اس کشتی کو نہیں لے گا، اور اس لڑکے کو اس لیے مار دیا کہ یہ لڑکا کافر تھا اور اس کے ماں باپ نیک تھے، اور اس لڑکے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو ایک لڑکی دے گا، اور اس مکان کو اس لیے سیدھا کر دیا کہ یہ مکان یتیم بچوں کا تھا، اور اس مکان کی دیواروں میں ایک خزانہ تھا۔ اگر یہ مکان گر جاتا تو ان یتیم بچوں کا مال دوسرے لوگ لے جاتے۔ یہ تھے وہ راز جو موسیٰ علیہ السلام کے علم سے باہر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کر کے فرمایا خداوند تعالی موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، اگر انہوں نے اور صبر کیا ہوتا تو ان کی کچھ اور خبریں
ہم کو معلوم ہو جاتی۔ موسیٰ اور خضر علیہ السلام جب کشتی پر جا رہے تھے تو ایک چڑیا کشتی کے ایک کنارے پر آ کر بیٹھ گئی تھی اور دریا میں سے اپنی چونچ میں پانی بھر لیا۔ خضر علیہ السلام نے یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، میرے اور تمہارے علم نے خدا کے علم میں سے اتنی بھی کمی نہیں کی جتنی کہ اس چڑیا نے دریا سے ایک چونچ پانی بھر کر اٹھا کر دریا میں کمی کی ہے۔ صحیح مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 144 باب نمبر 332 کتاب الفضائل۔ صحیح بخاری شریف جلد نمبر 1 پارہ نمبر 1 صفحہ نمبر 42 حدیث نمبر 119 علم کا بیان۔ ناظرین اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، دوست و احباب میں شیئر فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔